ان کو پتہ ہے کہ آج تک، اب جب میں بول رہا ہوں آج تک ایران کے پاس بم نہیں ہے، ایٹم بم نہیں ہے جو وہ ٹارگٹ کر سکے اسرائیل کو. مگر کیا پتہ 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد، 6 ہفتے کے بعد، 2 مہینے کے بعد وہ بم ہو جائے ان کے پاس. تو جب اٹ ول بی ٹو لیٹ، بیکاز اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے کہ 2-3 بمز ہیں وہ کافی ہیں. وہی ہے which will make Israel unlivable. حلالی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیان پر بالکل بھی نظر ثانی کے موڈ میں نہیں ہے، بلکہ کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم غزہ کو خریدنے نہیں جا رہے، غزہ کو امریکی انتظامیہ کے ماتحت لیں گے. ایک جگہ جو ہے ہی فلسطینیوں کی، آپ اسے ری بلڈ کریں اور فلسطینیوں کو واپس بھی نہ آنے دیں. کیا یہ فلسطینیوں کی زمین ہڑپ کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ یہ ایک عجیب سا سجیشن ہے. یہ ان کو یہ زمین ان کو ری سیٹل کرنا چاہتا ہے اس زمین پر، جب وہ کافی سارے ٹرمپ ٹاورز شاید بنا دیں. مجھے آپ ایک چیز سمجھائیں کہ یہ آدمی کا دماغ کیسا چلتا ہے جب فلسطینیوں نے خود کہا ہے کہ ہم اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے اور ان کو اگر یہ آئیں تو ہم ان کو اپوز کریں گے، لڑیں گے. اس کے نیتن یاہو خود جو ہے جب یہ اس پروجیکٹ اس کے بارے میں لوگوں نے اسے پوچھا ہنسنے لگا. اس کے علاوہ امریکہ کے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں یہ بکواس ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ غلط ہے. امریکہ کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ غلط ہے. عرب دوست جو ہیں امریکہ کے وہ کہتے ہیں اٹ کی ناٹ ہیپن، ہم پرمٹ نہیں کریں گے. اور اب امریکہ کے عرب دوست جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے. تو آپ مجھے بتائیں یہ ایک امریکن ریویرا بنانا ٹرمپ کا جو خیال ہے، جو یہ کہہ رہا ہے، یہ کیسے ریئلائز ہوگا؟ یو این بھی اپوز کر رہا ہے. تو میرے خیال میں آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ٹیک دس سیریسلی. مگر آپ پوچھیں گے پھر یہ کیوں کہتے جاتا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ شاید آپ لوگ پڑھے تو ضرور ہوں گے مگر شاید بھول گئے کہ غزہ کے سی فرنٹ میں، غزہ کا جو سی فرنٹ ہے اس کے سامنے 1.6 ٹریلین ٹنز آف نیچرل گیس ہے. سر، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو تو کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں فلسطینی ریاست قائم کر دی جائے. کتنا مضحکہ خیز بیان ہے یہ، اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ اردن، مصر اور دیگر ممالک پر اتنا دباؤ ڈال پائیں گے کہ ان ممالک میں فلسطینیوں کی نقل مکانی شروع ہو؟ سعودی عربیہ نے اس سٹیٹمنٹ جو تھا ٹرمپ کا اور نیتن یاہو کا، جس کا بھی تھا سعودی عربیہ کو، انہوں نے اتنا جلدی کبھی بھی کسی ٹرمپ کے پروپوزل کو اتنا جلدی جواب نہیں دیا ہے، اور کڑک قسم کا جواب تھا اور انہوں نے انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا کی ناٹ بی. تو میرے خیال میں یہ سب ریڈ ہیرنگز ہیں جی، بھول جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور کیوں کر رہے ہیں پھر ٹرمپ یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے یہ جو سیز فائر آیا ہے، جس دن یہ سیز فائر آیا تھا میں نے لکھا تھا، میں نے ٹویٹ کیا تھا ایکس پہ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہوگا ہی نہیں یہ سیز فائر. ابھی سے ان کی فوج تیار ہو رہی ہے اسرائیلیوں کی، ابھی سے $1 بلین آف بامز اور ویپنز شپ ہونے لگ گئے ہیں امریکہ سے، جو ٹرمپ نے خود اجازت دی ہے. تو وہ بھی راستے میں ہیں. اسرائیلی ملٹری بھی تیار ہو رہی ہے. اور یہ میرے خیال میں یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہے ہیں کہ آخر میں ان کا ایک آبجیکٹو ہے اس کا، نیتن یاہو کا. حلالی صاحب، اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی کی وجہ سے حماس نے یرغمالیوں کی رہائی بھی روک دی ہے. اسرائیل نے ایک بار پھر انہیں حملے شروع کرنے کی وارننگ دی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر حملے شروع ہوں گے، دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے؟ بالکل پکا 100%. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ سیز فائر جو اس وقت ہے یہ پہلے سٹیج، اس کا سیکنڈ سٹیج کمپلیٹ ہی نہیں ہوا ہے کہ ابھی سے وہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں تمہارے کو سبق سکھائیں گے، اور یہ تمہاری جرت نہیں ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں کو، یہ 9 اسرائیلی جو رہ گئے ان کو اگر آپ ہمیں نہ دیں تو پھر the war will start again. the war will start اس لیے کہ وہ ہونا ہی تھا، یہ ایک ٹیمپریری تھا، کچھ پریشر نکالنے کے لیے نیتن یاہو کو کچھ ہاسٹیجز کو واپس کرنا. اب انہوں نے روک لیا ہے. جو زندہ ہاسٹیجز ہیں کس نے روکا ہے؟
حماس نے روکا ہے. تو اب ان کے پاس ایک بہانہ ہے, نیتن یاہو کو مل گیا ہے, اور اس نے فوراً کہہ دیا تھا کہ 12 بجے ہفتے تک اگر نہ ہوا تو پھر ہم شروع ہو جائیں گے. پھر سر دوسری جانب ایران کے مندوب نے سلامتی کونسل کو خط میں صدر ٹرمپ کے اشتعال انگیز بیانات کے سنگین نتائج ہونے سے خبردار کیا ہے. سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ سے کوئی ٹھوس اقدامات کیا جا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ویٹو ہے امریکہ کا. تو یو این تو ختم ہو گیا ہے نا, یو این کو تو بھول جائیں. یو این تو ایک ٹاک شاپ ہو گیا ہے, یو این کچھ نہیں کر سکتا. جب تک امریکہ کے پاس ویٹو ہے وہ ویٹو ایکسرسائز کریں گے. اب آپ پوچھیں کہ کیا ہونے لگا ہے ایران کے بارے میں. دیکھیے, ایران ہم سب کو پتہ ہے کہ بم بنا سکتا ہے, مگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ کیا بنایا ہے, کیا ان کی ڈیلیوری سسٹم ہے. بس یہی چیز جو ہے, یہ میرے خیال میں امریکہ اور اسرائیل کو پتہ ہے کہ حالانکہ وہ بم بنا سکتے ہیں, انہوں نے اب تک بنایا نہیں ہے, پرفیکٹ نہیں کیا ہے, اس کا ٹریگر میکنزم جو ہے وہ تیار نہیں ہے. لہٰذا اگر ایران کو ختم کرنا ہو تو یہ وقت ہے ابھی. کیوں اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایئر فورس نے, اسرائیلی ایئر فورس نے ڈرائی رن کر لیا ہے اوور دا ٹارگٹس. جو ٹارگٹس وہ سلیکٹ کریں گے ایران میں, اس پہ اسرائیلی ایئر فورس F-35 جیٹس اسپیشل بنکر بسٹنگ بمز کے ساتھ انہوں نے ڈرائی رن کیا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو, فوج کہہ رہی ہے اسرائیلی, کہ ہم بالکل تیار ہیں, اس سے زیادہ ہم تیار نہیں ہو سکتے. اور ان کو پتہ ہے کہ آج تک, اب جب میں بول رہا ہوں آج تک, ایران کے پاس بم نہیں ہے, ایٹم بم نہیں ہے جو وہ ٹارگٹ کر سکے اسرائیل کو. مگر کیا پتہ 2 ہفتے کے بعد, 3 ہفتے کے بعد, 6 ہفتے کے بعد, 2 مہینے کے بعد وہ بم ہو جائے ان کے پاس. تو جب اٹ ول بی ٹو لیٹ, بیکاز اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے کہ 2-3 بمز ہیں وہ کافی ہیں. وہی ہے which will make Israel unlivable. سر ایران کے حوالے سے ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ میں ایران پر بمباری کرنے کے بجائے ایران سے ایٹمی ڈیل کرنے کو ترجیح دوں گا. ایران کے ساتھ امریکہ کس قسم کی ایٹمی ڈیل کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کس ڈیل نے, امریکہ نے ڈیل کیا کہ نہیں ایران کے ساتھ؟ ایٹمی ڈیل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بالکل کیا تھا. انہوں نے کہا تھا تم بم مت بناؤ, ہم تمہارے پہ کچھ نہیں کریں گے, ہم تمہیں سینکشنز نہیں لگائیں گے, یہ نہیں کریں گے, بائیکاٹ نہیں کریں گے. کیا ہوا؟ خود جیسے ٹرمپ 2016 میں پریزیڈنٹ بنا, دوسرے دن اس نے کہا کہ I'm sanctioning ایران. سر چین, روس, ترکی, ایران اور پاکستان قریب آ رہے ہیں. ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ چین اور امریکہ میں تعلقات بیلنس کریں, لیکن حالیہ تبدیلیوں سے امریکہ سے کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ کوشش یہ بہت ہی غلط ہے اور یہ ناکام ہوگا. ہمیں سوچنا چاہیے, 40 سال ہم امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم نے امریکہ کو کیا نہیں دیا ہے؟ بیسز دیے, پولیٹیکل سپورٹ دیا ہے, بلکہ امریکہ کے لیے ہم نے جا کے لڑے ہیں, ہم نے دشمنے خریدے ہیں امریکہ کے لیے, اس لیے کہ ہم ان سے ہتھیار لے رہے تھے اور پیسے مل رہے تھے. کیا ہوا؟ بیچ جنگ میں, 65 کے بیچ جنگ نے امریکہ نے اٹھ کے کہہ دیا کہ تم نے ہندوستان کے ساتھ غلط لڑ رہے ہو, ہم تمہارے پہ سینکشن لگا رہے ہیں اور تمہارے پہ ہم ہتھیار نہیں دے سکتے. ہم چونکے, ہم نے کہا بھائی یہ کس قسم کا دوست ہے, ہم لڑ رہے ہیں, بیچ لڑائی میں انہوں نے آ کے سینکشن کر دیا ہے. اس کے بعد کیا ہم نے سبق نہیں سیکھا؟ نہیں سیکھا, آج تک نہیں سیکھے ہیں. 1 منٹ کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم بیلنس کرنا چاہتے ہیں ہماری ریلیشن شپ امریکہ اور چین کے درمیان. ہم کیسے بیلنس کر سکتے ہیں جو ایک دشمن کو ہر چیز دے رہا ہے, ہتھیار دے رہا ہے, اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیتن یاہو اور مودی کا کیا یہ ہے, دوستی ہے. ایک ایک کو ملتے ہیں, ایک ایک کو کہتے ہیں مسلمانوں کو منورٹی میں لانے کے لیے کشمیر میں, یہ ہم نے جیسے کیا فلسطین میں تم کرو. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک ساتھ دوستی ہو سکتی ہے. پہلے تو ہم کر نہیں پائیں گے اور نہیں کرنا چاہیے. دوست ہوتا ہے, دشمن کو دوست مت سمجھے.